प्रियांथा कुमारा श्रीलंकन था, बुद्ध था, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की थी। 2012 में पाकिस्तान आया और राजकोट टेक्सटाइल मिल में प्रोडक्शन मैनेजर भर्ती हो गया। मेहनती, मुनज्जम और सख्त मिजाज था। डिसिप्लिन और टाइम की पाबंदी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। उर्दू बोलना और पढ़ना नहीं जानता था। अंग्रेजी में बातचीत करता था। राजको एक बड़ी कंपनी है। ये होजरी और लेदर जैकेट्स बनाती है। फैक्ट्री में 3000 मुलाजिमीन हैं। मालिक का नाम इजाज भट्टी है। 3 दिसंबर जुमे की सुबह इस फैक्ट्री में एक खौफनाक वाकया पेश आया और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। फैक्ट्री के प्रोडक्शन यूनिट में पेंट हो रहा था। प्रियांथा कुमारा वहां से गुजर रहा था। उसने दीवार पर चंद स्टिकर्स देखे और चलते चलते स्टिकर्स उतार कर फेंक दिए। मजदूरों का कहना था स्टिकर्स पर दरूद पढ़ें की हिदायत लिखी थी। एक स्टिकर पर सलाम या हुसैन तहरीर था और बाकी दुआ या स्टिकर्स थे। और लोग उमूमन इस किस्म के स्टिकर्स बरकत के लिए दरवाजों और दीवारों पर लगा देते हैं। प्रियांथा को उर्दू पढ़ना नहीं आती थी, लिहाजा उसने दीवार को पेंट के काबिल बनाने के लिए वो उतार दिए। वो मामले की हसासियत से लाइल्म था, वरना वो कभी ये गलती ना करता। वो बुद्ध था, लेकिन उसने माजी में कभी किसी किस्म की इख्तलाफी बात नहीं की थी। ताहम ये वाकया हुआ, चंद मजदूरों ने देखा और एतराज किया। प्रियांथा मामले की हसासियत से वाकिफ नहीं था, लिहाजा वो व्हाट हैपेंड कहता हुआ वहां से चला गया। मजदूरों ने दूसरे मजदूरों को बताया, वो इकट्ठे हो गए। प्रियांथा दोबारा हॉल में आया तो उन्होंने उसे धक्के देना शुरू कर दिए, उसे हल्का फुल्का मारना भी शुरू कर दिया। बात मैनेजमेंट तक पहुंची तो मालिक इजाज भट्टी के भाई शहबाज भट्टी आए और उसे छुड़ाकर ले गए। मामला रफा दफा हो गया। ये सुबह 10:30 बजे का वाकया था। थोड़ी देर बाद मजदूरों ने दीगर मजदूरों को इकट्ठा किया और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रियांथा भागकर छत पर चढ़ गया और सोलर पैनल्स के नीचे छुप गया। मजदूर पीछे लपके और उसे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो भागने और बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन हुजूम ने उसे निकलने न दिया। किसी राहगीर ने 11:28 पर 15 पर कॉल कर दी। पुलिस दौड़ पड़ी, लेकिन हुजूम उस वक्त तक प्रियांथा को कत्ल भी कर चुका था। लाश घसीटकर सड़क पर भी ला चुका था और उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग भी लगा चुका था। लोग आग को तेज करने के लिए जलती हुई लाश पर अपने मफलर और चादरें भी फेंक रहे थे। सेल्फियां भी बन रही थीं और वीडियोस भी। सड़क बंद थी, लिहाजा पुलिस की गाड़ियां हुजूम में फंस गईं। मजदूरों ने उसके बाद फैक्ट्री मालिकान को भी कत्ल करने और फैक्ट्री को आग लगाने के नारे लगाना शुरू कर दिए। पुलिस बहरहाल पहुंची और हालात को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यूं फैक्ट्री भी बच गई और मालिकान भी। लेकिन पाकिस्तान फौत हो गया, इंसानियत का जनाजा निकल गया। मैं प्रियांथा कुमारा की हरगिज वकालत नहीं करता। मैं सरे दस्त मान लेता हूँ वो वाकई गुनहगार था और उसने जानबूझकर स्टिकर फाड़े थे। लेकिन सवाल ये है, क्या स्टिकर्स फाड़ने की सजा मौत है? और मौत भी ऐसी जिसमें हुजूम धड़कते तड़पते जिंदा इंसान को डंडों और ईंटों के साथ कत्ल करे, उसकी खोपड़ी तोड़े, नीम बरहना लाश को सड़क पर घसीटे और आखिर में उसे आग लगा दे और फिर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाए जिसे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था और जिसने जिंदगी भर किसी जानवर की तरफ भी नफरत से नहीं देखा था। लेकिन उसके उम्मती रिसालत का नारा लगा रहे थे और लाश को ईंटों और डंडों से कीमा भी बना रहे थे और आखिर में उस लाश को सड़क पर आग लगाई और उस आग को भांबड़ बनाने के लिए उसमें अपने मफलर और चादरें फेंकते जा रहे थे और पुलिस अपनी जानों के खौफ की वजह से हुजूम के करीब नहीं जा रही थी। दुनिया में इसकी कोई जस्टिफिकेशन है क्या? दुनिया का कोई मजहब, कोई कानून, कोई रिवायत इसकी इजाजत देता है? आज अफ्रीका के मुल्कों में भी ऐसा नहीं होता, जबकि हम
اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی کو بھی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈکلیئر کر کے اسے سڑک پر مار دیتے ہیں اور اس کی لاش تک جلا دیتے ہیں۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، ہمارے عوام کے دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور مہنگائی، بے روزگاری اور لاقانونیت اس نفرت میں پیٹرول بھر رہی ہے، اور لوگوں کو اب مذہبی نعرہ بھی مل گیا ہے۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور کسی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں، اور ریاست تماشا دیکھنے اور FIR درج کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتی۔ کیا ہم ملک ہیں اور کیا ہم انسان بھی ہیں؟ میری کل پولیس اہلکاروں سے گفتگو ہوئی۔ موقع پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں نے بتایا، ہم نے زندگی میں اتنا وحشت ناک منظر نہیں دیکھا۔ سڑک پر لاش پڑی ہوئی تھی، اس کا سر اور منہ کچلا ہوا تھا، لاش جل رہی تھی اور لوگ اس پر چادریں اور مفلر پھینکتے جاتے تھے اور نعرے لگاتے جاتے تھے، اور کسی شخص میں ان کا ہاتھ اور زبان روکنے کی جرت نہیں تھی۔ اور ایشو کیا تھا؟ مزدوروں نے بتایا اس نے 2 ایسے سٹیکر اتار دیے تھے جن پر سلام یا حسین اور کیا آپ نے درود شریف پڑھ لیا چھپا ہوا تھا، اور لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ میں ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ جن خود بوتل سے نکالا تھا، آپ اب اسے بوتل میں بند کر کے دکھائیں، یہ اب آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اب جو بھی روکنا چاہے گا اس کے قتل کے لیے بھی یہ افواہ یا یہ دعویٰ کافی ہوگا۔ یہ گستاخ رسول ہے یا یہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا، اور لوگ اس پر بھی پل پڑیں گے۔ کیا ہم ملک کو یہ بنانا چاہتے تھے؟ اگر ہاں تو پھر مبارک ہو، اور اگر نہیں تو پھر آگے بڑھیں، غلطیوں کا اعتراف کریں اور ملک بچائیں۔ یہ اب اس طرح چل سکے گا اور نہ بچ سکے گا۔ ہم بچپن سے یہ محاورہ سنتے آ رہے ہیں، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ یہ محاورہ غلط ہے۔ انسان زندگی میں اگر ایک بیج بوتا ہے تو وہ صرف ایک بیج نہیں کاٹتا، اسے سینکڑوں ہزاروں کاٹنے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بیج ایسے پودے اور درخت پیدا کر دیتا ہے جس پر سینکڑوں ہزاروں بیج اور سٹے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس ملک کی بنیاد نفرت کے بیج پر رکھی تھی، لہذا ہم آج نفرت کے ہزاروں سٹے کاٹ اور کھا رہے ہیں۔ ہمیں آج ہر نظر نفرت سے ابلتی اور کاٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور یہ سلسلہ کم نہیں ہو رہا، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لڑائی آج مذہب پسندوں اور لبرلز کے درمیان ہے، یہ کل زیادہ عاشق رسول اور کم عاشق رسول میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر ملک میں کسی کی بھی جان لینے کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہوگا، فلاں پورا درود شریف نہیں پڑھتا، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہوئے محمد پر زور نہیں دیتا، اور پھر وہ شخص بھی پریانتھا کمارا بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے، لیکن ہم بڑی تیزی سے اس طرف دوڑ رہے ہیں، اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے جس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ساری رات موچی دروازے میں تقریر کرتے تھے۔ گراؤنڈ کے عین سامنے شراب خانہ تھا، شرابی ساری رات وہاں شراب پیتے تھے، اور شاہ صاحب کا کوئی مرید ان پر حملہ کرتا تھا اور نہ شرابی باہر نکل کر غل غپارہ کرتا تھا۔ شاہ صاحب بلا کے سپیکر تھے، وہ رات کو دن کہہ دیتے تھے تو لوگ اپنی آنکھوں کی گواہی نہیں لیتے تھے، وہ رات کو دن سمجھ لیتے تھے، وہ مجمع کو اٹھنے کا حکم دیتے تھے، لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، وہ انہیں بیٹھنے کا کہتے تھے تو لوگ بیٹھ جاتے تھے۔ شاہ صاحب نے ایک رات مجمع کو حکم دیا، آؤ میرے پیچھے چلو، ہم قادیان جائیں گے، اور مجمع اٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ قادیان گرداسپور کا چھوٹا سا قصبہ ہے، مرزا غلام احمد اس قصبے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اور اس کے جھوٹے مذہب کے جھوٹے پیروکار قادیان کی وجہ سے قادیانی اور مرزا کی مناسبت سے مرزائی کہلاتے تھے۔ شاہ صاحب کا قافلہ لاہور سے نکلا اور راستے میں ہزاروں لوگ قافلے میں شریک ہوتے چلے گئے۔ یہ لوگ قادیان پہنچے، شاہ صاحب نے تقریر کر کے لوگوں کو واپس جانے کا حکم دیا، اور کسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قادیانی پر حملہ تو دور، گملہ اور پودا تک نہ توڑا۔
قادیان کا بازار تک کھلا رہا اور اسکول تک چلتے رہے، لیکن کیا ہم آج اس ملک میں اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا آج کسی بھی شخص کو مروانے کے لیے یہ کہنا کافی نہیں ہوگا وہ پورا درود شریف نہیں پڑھتا، یا وہ نماز کے دوران پاؤں زیادہ یا کم کھولتا ہے؟ ہم کنویں میں بند ہیں، ہمیں آج عمرے کے لیے بھی ویزے نہیں ملتے، افغانی بھی پاکستان آنا پسند نہیں کرتے، اور ہم مانے یا نہ مانے لیکن اس واقعے نے ہمارا رہا سہا بھرم بھی ختم کر دیا۔ ہمارے ملک میں اب سری لنکن بھی قدم نہیں رکھیں گے۔ ہم دہشت گرد قوم ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں، بس اعلان باقی ہے، اور ہم اگر نہ سنبھلے تو یہ اعلان بھی ہو جائے گا۔ میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں، میں آخری بار عرض کر رہا ہوں، مذہب ایک ذاتی فعل ہوتا ہے، اسے صرف ذات تک محدود رہنا چاہیے۔ یہ جب ملک اور معاشرے تک چلا جاتا ہے تو پھر اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے جو اس وقت اس ملک میں نکل رہا ہے۔ لہٰذا اب بھی جاگ جائیں، اب بھی آنکھیں کھول لیں، ورنہ ہماری آنکھیں بچیں گی اور نہ ہم کھولنے کے قابل رہیں گے، اور ہم میں سے ہر شخص پیٹرول کا کین اٹھا کر اپنا ہدف تلاش کر رہا ہوگا، اور اسے لاشوں میں سے اپنی پسند کی لاش نہیں مل رہی ہوگی۔